فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ ہمارے آج کے سبق کی پہلی آیت تو وہ ہے کہ جو بالکل واضح اظہر من الشمس بدیہیات میں سے جن کے بارے میں کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے ایمان کا گویا کہ ایک لازمی منطقی نتیجہ۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے مسلمانوں اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑی بدیہی حقیقت اور کون سی ہوگی؟ اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، وہ علی کل شیء قدیر۔
اگر وہ کسی کی پشت پناہی کر رہا ہو، وہ کسی کی مدد کر رہا ہو، تو ظاہر بات ہے کہ پھر کوئی اور طاقت اس پوری کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جو ان کو مغلوب کر سکے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم، لیکن اگر وہ تم سے اپنی مدد سلب کر لے، خذلان کہتے ہیں چھوڑ دینا، اپنی تائید، اپنی نصرت، اپنی توفیق، اپنی مدد سلب کر لینا۔ اگر اللہ تمہاری پشت پناہی چھوڑ دے، تمہاری مدد سے دستکش ہو جائے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ، تو پھر کون ہے وہ جو تمہاری مدد کر سکے گا اس کے بعد؟ ظاہر بات ہے کہ وہ جو ہمارا کلمہ سوم ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کوئی طاقت ہے ہی نہیں، نہ خیر کی نہ شر کی، جب تک کہ اذن رب نہ ہو۔ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ نے اگر دستکشی اختیار فرما لی، تمہاری مدد ترک کر دی، تو پھر ظاہر بات ہے کوئی طاقت دنیا کی ایسی نہیں ہے کہ جو تمہاری مدد کر سکے۔ اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے، جہاں تک مجھے یاد ہے، اگر میرا حافظہ اس وقت ٹھوکر نہیں کھا رہا، تو حضور نے ان کے دونوں کاندھوں پر اپنے دستے مبارک رکھے اور پھر فرمایا، اے میرے بچے، میں تمہیں کچھ کلمات جو ہے تلقین کرتا ہوں، انہیں حفظ کر لو، انہیں حرز جان بنا لو۔ ان میں یہ بات بھی تھی کہ اگر تمام دنیا کے لوگ مل کر تمہیں کوئی نفع اور فائدہ پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ کا اذن نہ ہو، اور تمام دنیا کے انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ کا اذن نہ ہو۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے، اس کی یہ شرح، اس کی یہ تشریح، اس کا یہ مفہوم ہمارے قلوب و اذہان میں پیوست ہو جانا چاہیے، ثبت ہو جانا چاہیے، جیسے کہ پتھر پر لکیر کہتے ہیں۔ اسی میں وہ دعا جو ہے اکثر جمعوں میں آپ سنتے ہیں، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معہ۔ یہ ہے وہ خذل، خذلان۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد، اپنی نصرت، اپنی تائید، اپنی توفیق تم سے سلب کر لی، اللہ اگر دستکش ہو گیا تمہاری مدد سے، تو پھر کون ہے؟ اب یہ بڑا انداز ہے جو استفہام انکاری جسے کہتے ہیں، پھر کون ہے؟ یعنی کوئی نہیں ہے، پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے اس کے بعد؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے، یہ فلیتوکل، یہ گویا کہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو، ساز و سامان پر نہیں، نفری پر نہیں، تعداد پر نہیں، حالات پر نہیں، بلکہ توکل کل کا کل صرف ذات باری تعالیٰ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس آیت کے بارے میں مزید کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمارے ایمان کا یوں سمجھیے کہ لب لباب ہے، اس کا خلاصہ ہے۔ البتہ اگلی آیت ہے خاصی تفصیل طلب، اس میں کچھ اختلافی آراء بھی ہیں، مضمون بھی مشکل ہے۔ وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ چھپا لے یا چوری کر لے یا دل میں کوئی کینہ رکھے یا کوئی اپنے چاہنے والے اور اپنے ماننے والوں کے ساتھ کوئی بدعہدی کرے، یہ کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے۔ میں نے جو مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ مختلف تعبیرات کے اعتبار سے کیے۔ ما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ، اور جو شخص بھی کوئی چیز چھپا لیتا ہے یا چوری کرتا ہے یا اپنے دل میں کینے کے طور پر رکھتا ہے، تو وہ اپنا وہ چھپائی ہوئی شے کو لے کر قیامت کے دن حاضر ہو جائے گا، یعنی وہ ریسپانسیبل ہوگا، جواب دہ ہوگا، اکاؤنٹیبل ہوگا، اس سے باز پرس ہوگی۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر یہ کہ ہر ذی روح کو، ہر ذی حیات کو، ہر جان کو پورا دے دیا جائے گا جو کچھ کہ اس نے کمایا ہوگا۔ توفی، ثم توفی کل نفس ما کسبت، وفا یوفی توفیتن، پورا دے دینا، اوفا یوفی ایفان، یہ بھی پورا